ایک بات ایسی آپ کو سنانے لگا ہوں، روح تازہ ہو جائے گی، ذہن معطر ہو جائے گا، میں نے پڑھی ہے، مجھے لطف آ گیا، وجد آ گیا، یقین جانے آپ سنیں۔ امام حسن مجتبی، یہ نبی پاک علیہ السلام کے نواسہ ہیں، امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، خاتون جنت کے جگر گوشہ ہیں۔ ایک دن اپنے بابا سے کہنے لگے، ابا حضور آپ مجھے نبی پاک کی کوئی فضائل کی بات تو بتائیں، میرے نانا کی کوئی شان تو سنائیں۔ مولا علی سے بیٹے نے عرض کی کہ نانا جی کی کوئی شان سنائیں۔ تو حضرت امام حسن مجتبی کا پیارا سوال تھا۔ مولا علی نے فرمایا اگر دو جہاں مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کریں، حضور کی توصیف کا کما حق کا ہو، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ دو جہاں مل کے بھی حضور کی کوئی توصیف بیان کرے تو حق ادا بولے بھائی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا بیٹے کو کہ چلو میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی ابا جان۔ فرمانے لگے کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، حضور باہر نکلے، کافروں کا لشکر تیار ہو گیا، حضور کے مقابلے میں دشمن اتنے تیار ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، نبی پاک علیہ السلام کے کچھ ساتھی ہوئے، دشمن ذلیل ہو گئے اور اللہ نے نبی پاک کو فتح عطا فرمائی، عزت دی۔ ہم وہاں پہ کھڑے تھے، ایک بندہ آ گیا، لمبا تڑنگا آدمی، طویل القامت، بڑا اونچا قد۔ وہ آیا، آ کے اس نے سلام کیا، کچھ بات کی، تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام کے استفسار پر اس نے بتایا میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، ان کا کلمہ پڑھنے والا۔ 2150 سال میں نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں ساتھ کھڑا تھا، ہم بڑے حیرت زدہ ہوئے، اتنا لمبی عمر اور اتنی عبادت، اور یہاں یہ بندہ پہنچا ہے، خط بھی بڑا اونچا ہے۔ کہا کہ میں امت موسیٰ کا ایک فرد ہوں، یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، ان لوگوں میں شامل ہوں۔ اچھا آپ نے فرمایا چاہیے مجھے بتاؤ تیری عمر درازی، جو لمبی عمر ہے، اس کا راز کیا ہے؟ لمبی عمر کا راز کیا ہے؟ بندے کی 100 سال عمر ہو نا، 100 سال بندے پوچھتے ہیں لمبی عمر کا بولو بھائی راز کیا ہے؟ اس بندے نے جو بات بتائی وہ کمال کی تھی، نہایت کمال کی تھی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بادام کھاتا ہوں، میں سیب کھاتا ہوں، میں شہد استعمال کرتا ہوں، میری خوراک اچھی ہے، میں دودھ پیتا ہوں، یہ نہیں کہا اس نے۔ آپ نے پوچھا کہ طویل القامت بھی ہے اور اتنی تری لمبی عمر بھی ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میری لمبی عمر کا راز یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور بات یہاں ختم نہیں کی، کہا آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور آپ کی امت سے بھی محبت کرتا ہوں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں، حضور کے طفیل پچھلی امتیں ہم سے محبت کرتی ہیں، جو ملے نہیں، جنہوں نے ہمیں دیکھا نہیں، ہم سے پیار کرتے۔ علامہ رحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نقل کیا ہے، تو فرماتے ہیں اب اس نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، حضرت یوشع علیہ السلام پر ذمہ داری آئی، انہوں نے 400 جھنڈے اٹھائے، انہوں نے ایک لشکر لے کے باہر نکلے، ایک علاقہ فتح کرنا تھا، ان کے پاس 400 جھنڈا تھا، ان سب جھنڈوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، ان 400 جھنڈوں پر انہوں نے کہا باہر انہیں لگا دیے۔ آپ میں میلاد النبی کے موقع پر دیکھتے ہیں جھنڈیاں لگتے ہیں، میلاد کے موقع پر لوگ اپنی چھتوں پر جو ہے جھنڈے لگاتے ہیں، پتہ ہے کہ وہ 400 جھنڈے تھے۔ اچانک ہوا چلی، ٹھنڈی ہوا چلی، تو ہم نے دیکھا ان جھنڈوں سے درود پاک کی آوازیں آنے لگی، ہم سمجھ گئے کہ اس میں محمد کی برکات ہیں۔ یہ اس وقت میں دیوانہ ہو گیا، میں آپ کا عاشق ہو گیا، میں نے وہیں پہ کھڑے کھڑے دعا مانگی، یا اللہ مجھے موت نہ دینا، یا اللہ مجھے موت نہ دینا، مجھے اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرمانا اور ملاقات کا شرف بخشنا۔ بس میری دعا قبول ہو گئی، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اور ساتھ ہی کہنے لگا
یا رسول اللہ بات یہ ہے ایک ایسا درخت ہے میں بھی اس کے نیچے سویا ہوں، وہ ایسا درخت ہے جس کے نیچے کئی پیغمبر سوتے رہے ہیں اور اس درخت نے آپ سے ملاقات کرنی تھی اور بہت سارے پیغمبروں کا سلام پہنچانا تھا آپ کو، یہ پیغام دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا نا کہ وہ بتا رہا ہے کہ ایک درخت ہے اس نے پیغمبروں کا سلام آپ تک پہنچانا ہے، یہ کہا ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے حضرت جبریل تشریف لائے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ یہ بندہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، جو کچھ بھی کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل میرا دل کرتا ہے، میری خواہش ہے میں اس درخت کو دیکھوں تو صحیح، ملاقات تو کروں۔ تو حضرت جبریل کو اللہ نے فرمایا محبوب کو کہو پہاڑ پہ چڑھ جائے، پہاڑ پہ چڑھ جائیں۔ یہ روایت کون بیان کر رہے ہیں؟ مولا علی امام حسن مجتبی کو۔ نبی کریم علیہ السلام ایک پہاڑ پہ چڑھے، اکیلے نہیں، حضرت ابوبکر ساتھ، حضرت عمر ابن خطاب ساتھ، حضرت عثمان غنی ساتھ، حضرت عبداللہ ابن مسعود ساتھ۔ آپ پہاڑ پہ چڑھے اور اللہ کا حکم تھا محبوب کو کہو کہ اس درخت کو آواز دے، آواز دینا تمہارا کام ہے، قدموں سے چلا کے تمہارے قدموں میں بھیج دینا ہمارا کام ہے، آپ بلائیں تو صحیح۔ نبی کریم علیہ السلام نے درخت کو آواز دیا، آپ کا معجزہ تھا، درخت آ گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے سے پوچھا کہ تو کب اگا ہے دنیا میں؟ اس نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر آئے تو میں ناتواں تھا، اتنے روئے کہ ان کا آنسو زمین پر گرا، پہلا آنسو گرا اور میں اگ آیا، میں ان کے آنسو سے اگا ہوں۔ اور بتایا گیا کہ اس درخت کے اوپر ہر پتے پر آپ کی امت کے نام لکھے ہوئے ہیں، درخت کے اوپر آپ کی امت کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر ہر نبی نے میں خوش نصیب ہوں، اس درخت نے کہا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہر نبی نے میرے سائے تلے آرام کیا ہے، عبادت بھی کی ہے، آرام بھی کیا ہے، میں خوش نصیب ہوں۔ اور ہر نبی نے سلام دیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے نبی تھے انہوں نے میرے سائے تلے آرام بھی کیا ہے، اللہ کی بندگی بھی کی ہے، ساتھ انہوں نے دو باتیں کی ہیں، ہر پیغمبر نے دو باتیں کی ہیں، وہ آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ ایک بات تو یہ کی ہے کہ درخت کہتا ہے کہ ہر نبی نے کہا ہے اے درخت اگر تیری ملاقات آخر الزمان نبی سے ہو تو ہمارا سلام دینا، ہمارا سلام پہنچانا، ہر نبی نے یہ کہا ہے۔ اور دوسری بات ہر نبی نے کہا ہے اگر وہ آپ کے سائے تلے آ جائیں، آپ کو شرف حاصل ہو جائے تو پھر ایک کام اور بھی کرنا، سلام کے ساتھ ساتھ ان کی بارگاہ میں درخواست کرنا کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں، ہمارے لیے۔ میں سوچ رہا تھا اکیلا بیٹھ کے کہ دعا تو نبی مانگے، ولی مانگے، مومن مانگے، اللہ سے مانگے، اور اللہ سنتا ہے نبیوں کی، ولیوں کی، اپنے نیک بندوں کی، گناہگاروں کی بھی۔ لیکن ہر نبی نے کہا کہ اگر تمہاری ملاقات آخر الزمان نبی سے ہو تو ہمارے لیے دعا ضرور کروانا۔ اس کا مقصد ہے کہ محبوبوں کی زبان سے نکلی ہوئی دعا جلد قبول ہو جاتی ہے۔ نبی بھی یہ کہتے گئے ہیں کہ اب اللہ کے محبوب سے ہمارے لیے دعا کروانا۔ اس کا مطلب ہے ہمارا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے، ہم مصطفیٰ کریم کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔